الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يد الله على الجماعة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم، مسلم پرسنل بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں اجتماعیت نظر آتی ہے، تمام مسالک کے لوگ اس میں ہیں. وہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس میں سارے مسالک کے لوگ شریک ہیں اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. اور مسلم پرسنل لا جو ہے اس کی بہت سے شعبے ہیں: اصلاح معاشرہ، تفہیم شریعت، دارالقضاء، لیگل سیل اور شعبہ خواتین وغیرہ. خاتوں سے جو قانونی کمیٹی ہے اس میں بھارت کے معروف اور مشہور وکلاء کی پوری ٹیم ہے جو نگاہ رکھتی ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہم کو کیسے جواب دینا ہے اور کہاں کہاں ہمیں اپنے نمائندوں کو اتارنا ہے، کہاں کہاں پیروی کرنی ہے. بہت سے معاملات میں مسلم پرسنل بورڈ کی جو قانونی کمیٹی ہے اس نے بہت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اہم بات ہے. ہمارے بہت سے لوگوں کے دلوں میں بہت ڈھیر ساری باتیں آتی ہیں، بہت سے معاملات، واقعات، حالات، حادثات آتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اپنے بزرگوں کے تعلق سے یہ سوچتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. بعض دفعہ ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہن میں بلا وجہ کی بدگمانی آ جاتی ہے. بعض دفعہ بہت سے لوگ لکھنا اور بولنا اس تعلق سے ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے مسلم پرسنل بورڈ میں قائم ہونے سے لے کر کے اب تک بہت ہی سلجھے ہوئے اور دانشور اور تمام چیزوں پر نگاہ رکھنے والے بزرگ شریک ہیں. کوئی فیصلہ جلد بازی میں کرنا، جذبات میں کرنا، اچانک کوئی بات پیش آ جائے اس پہ فوری رد عمل کا اظہار کرنا، یہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت اور مصلحت، دھیان رکھو جملے پہ غور کرنا، حکمت اور مصلحت بہت سے معاملات میں فتح یابی اور کامیابی کی کلید ہوتی ہے. جذبات، جوش بعض دفعہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. سورہ منافقون کی آپ تلاوت کیجئے، یہ 28ویں پارے میں ہے، اور اس میں خاص واقعہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ سے پہلے کا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ جو بنو خزاعہ کی ایک شاخ ہے قبیلے بنو مستلق، وہ مدینہ پر وہ لوگ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے کو خفیہ بھیج کر کے حالات معلوم کیا
تو یہ بات سچ ثابت ہے کہ وہ لوگ تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو تیار کیا اور آپ وہاں خود پہنچے، بنفس نفیس اس غزوے میں آپ شریک رہے۔ وہ منافقین جو اس سے پہلے کے غزوے میں الگ ہو گئے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ بنو مصطلق کی تعداد ان کی طاقت کا اندازہ لگایا اور یہ سوچا کہ فتح تو مسلمانوں کی ہوگی، تو وہ بھی شریک ہو گئے۔ مال غنیمت ملے گا اس لالچ میں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، منافقین جو شریک ہوئے۔ خیر غزوہ بنو مصطلق بھی اس کو کہا جاتا ہے اور مریسی بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک کنواں تھا، اسی مقام پہ یہ واقعہ پیش آیا، غزوہ مریسی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ راہ فرار، بہت سے لوگوں نے اختیار کر لیا، اور کچھ لوگوں نے جم کر کے تیر اندازی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آپ نے وہاں قیام کیا، بعد میں قیام کے دوران جس کنواں سے پانی لینا تھا، پانی لینے کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ بہت سے نئے نئے مسلم جو دیہاتی لوگ تھے وہ بھی شریک تھے، وہ مزاج نبوت کو کے حساب سے دیکھا جائے تو مکمل طریقے سے واقف نہیں رہے ہوں گے، یا ان سے چوک ہو گئی، تو پانی کے سلسلے میں ہو گیا اختلاف۔ اب اس میں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم جہجہ بن سعید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مار دیا سنان بن وبرہ جوہنی انصاری کو۔ اب جو ہے انصار نے انصار کو پکارا اور حضرت جہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کو پکارا۔ خیر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنفس نفیس تشریف لے گئے اور وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ سنیے آپ۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو موقع مل گیا مدینہ کے انصار کو ورغلانے کا۔ پھر اس نے کیا کہا، ان رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اس نے کیا کہا، ہم جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو جو باعزت لوگ ہیں وہ دوسرے لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اور اس نے اپنے لوگوں سے کیا کہا کہ تم مہاجرین پر دانہ پانی بند کر دو، ان کی مدد کرنا بند کر دو، تو لوگ خود بخود مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ تم ان کو کھلاتے پلاتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، کیا کیا۔ اور پھر یہ کہا اس نے، یعنی اپنے آپ کو اس نے باعزت کہا۔ یہ ساری باتیں ایک نوعمر صحابی کے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سن لی اور آ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی سے پوچھا، اس نے قسم کھا کے انکار کر دیا، تو آپ نے کوئی بات نہیں۔ لیکن چونکہ ایک بات پھیل چکی تھی جس سے فتنے کا اندیشہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا آپ کسی کو حکم دیجیے کہ عبداللہ ابن ابی کی گردن اتار لائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے، تو آپ اس سلسلے میں آپ نے کوئی حکم نہیں صادر فرمایا اور عبداللہ ابن ابی کو اس ٹائم چھوڑ دیا۔ چونکہ جو انصار مدینہ تھے ان تمام لوگوں کو عبداللہ ابن ابی کی نفاق کا مکمل علم نہیں تھا۔ اگر اس ٹائم ایسا ہو جاتا اور اس کی گردن مار دی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ انصار مدینہ یہ سوچتے کہ ہمارے سردار کو قتل کر دیا، ان کے دل میں خلش پیدا ہو جاتی، ان کے جذبات بھڑک سکتے تھے۔ تو آپ نے وہاں کیا حکمت اپنائی، آپ نے کیا کہا تو مرزا ان سے، آپ نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے ہیں، اس لیے آپ نے کچھ نہیں کیا وہاں۔ اور چونکہ یہ بات پھیل چکی تھی عبداللہ ابن ابی کی، تو آپ نے خلاف معمول سفر کا حکم دے دیا، کوچ کرنے کا، اور خلاف معمول آپ دن بھر اور رات بھر سفر کرتے رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے بعد دوپہر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔
اس میں بھی ایک مصلحت تھی کہ لوگ تھکے ہارے رہیں گے اور رکیں گے تو فوراً سو جائیں گے. جو باتیں عبداللہ ابن ابی کی طرف سے تمام باتیں جو پھیلی ہے وہ سب اس پہ لوگ چرچا نہیں کریں گے. لوگوں کے دماغ سے بات آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اب دو واقعے پیش آیا. عبداللہ ابن ابی کے صاحبزادے جو سچے پکے مومن تھے ان کا بھی نام عبداللہ ہی ہے. عبداللہ بن ابی یہ کہیے آپ. انہوں نے مدینہ پہنچنے سے پہلے اپنے باپ کی سواری کو بٹھا دیا اور کہا تم مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. تو عبداللہ بن بولتا میں تو آج بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہوں, یعنی میرا بیٹا میرا راستہ روک رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دو, مدینہ آنے دو. راستہ چھوڑ دیا, مدینہ میں آ گئے وہ. اب دوسرا معاملہ سنو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سنا ہے کہ میرے ابا کے سر قلم کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, تو میں اپنے باپ کو بہت چاہتا ہوں, اپنے باپ کو بہت چاہتا ہوں. اگر کوئی دوسرا میرے باپ کی گردن مارے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں جذبات میں مغلوب ہو کر کے اس مومن کی بات میں گردن مار دوں اپنے باپ کی محبت میں, اور ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کی گردن ماری جائے. تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے حکم فرمائیں کہ میں اپنے باپ کی گردن اتار دوں. تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ مریسی کے مقام پر جو انصار اور مہاجرین کو الگ کرنے کی جو عبداللہ ابن ابی نے کوشش کی اور جو وہاں انصار میں یہ بات پھیلائی کہ مدینہ پہنچ کر کے ہم لوگ مہاجرین کو نکال دیں گے اور کیا کیا کریں گے, اور آپس میں کافی تلخی بڑھنے کا اندیشہ تھا. اس موقع سے اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ لے لیتے تو بات کچھ اور ہی ہوتی. اس ٹائم ایک فتنہ پھیل جاتا, انصار کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا بات آ جاتی. اس واسطے کہ انصار اس وقت تک مکمل طریقے سے عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے واقف نہیں تھے, لیکن بعد میں ان کو معلوم پڑ گیا کہ ہمارا جو سردار ہے یہ جھوٹا ہے, مکار ہے, اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور اس نے مہاجرین اور خاص طور سے سرور کائنات کو مکہ مدینہ سے نکالنے کی بات کی ہے اور اپنے آپ کو اس نے باعزت کہا ہے. تو جب انصار کے دماغ میں بات بیٹھ گئی اور خود ان کے لڑکے نے آگے کے اللہ کے رسول سے فرمایا تو دیکھو ایک جو بہت بڑا معاملہ ہو سکتا تھا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت اور دانائی سے اس کو ٹال دیا, کتنی حکمت و دانائی سے ٹال دیا. اگر اس وقت کوئی سخت فیصلہ لے لیتے تو ہو سکتا تھا کہ انصار اور مہاجرین میں اختلاف شدید ہو جاتا, اختلاف پیدا ہو جاتا. تو میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں سے, اپنے ان بھائیوں سے, بڑے بوڑھوں سے, نوجوانوں سے, نونہالوں سے جو بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلم پریس اللہ بورڈ کے ارکان کیا کر رہے ہیں, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, فلانا کرنا چاہیے, دھماکہ کرنا چاہیے. یقیناً آپ کے اندر جذبات ہیں, لیکن آپ جذبات کو قابو میں رکھیے اور مسلم پریس اللہ بورڈ جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کوئی بھی آپ کو روڈ پر لانے کی کوشش کرے, کوئی بھی آپ کو احتجاج کے لیے اکسائے, کوئی بھی آپ سے ہلہ دندا کرنے کے لیے کہ آپ بالکل خاموش رہو. جو مسلم پریس اللہ بورڈ جب
آواز لگائے اس پر لبیک کہو، اس پر کیا کہو؟ لبیک کہو۔ اور مسلم مسلح بورڈ بھارت میں واحد تنظیم ہے، واحد تنظیم ہے جس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں، تمام مسلک کے لوگ جس میں ہیں، اور سب لوگ اس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ جو دانشور طبقہ اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ علیکم بالجماعہ، کہ تم اتحاد کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اس واسطے کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی جو مدد شامل حال ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ جماعت کے ساتھ ہے، ایک رہنے والوں کے ساتھ ہے، متحد رہنے والوں کے ساتھ ہے، جو ایک جٹ رہتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور بٹو مت، منتشر مت ہو، بکھرو مت۔ جو لوگ آپس میں بانٹنے اور بٹنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے گویا کہ وہ کلمے کی بنیاد پر بات نہیں کرتے ہیں۔ ان کا کوئی پیشوا ہوگا، کوئی مقتدا ہوگا، وہ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، جو ہماری طرح نماز پڑھے اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے تو اس کو حقیر و ذلیل مت سمجھو، وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ تو جو لوگ آپس میں انتشار کی بات کرتے ہیں، اختلاف کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے رہتے ہیں، یہ سمجھ جانا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اپنے کسی پیشوا کے فرمان کو آگے کر دیا، اس کی بات مانتے ہیں۔ ورنہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو مت، فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں جھگڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آگے کا جملہ سن لو مسلمانوں، ان حالات میں جو حالات ہیں، جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، جس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے، سن لو مسلمانوں، جو لوگ فضا بنا رہے ہیں اور حالات بنا رہے ہیں، جو اللہ کا نام لینے والوں کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے کے جملہ سننے سے پہلے ایک شعر سن لو۔ شاعر کہتا ہے، جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، بادشاہ کی قبر، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، اس کی قبر سے پوچھو تیری حکومت کی شان کہاں گئی، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاس اے سر کھوپڑی، اے کاس جو وہاں مٹی میں پڑی ہے، کاس ہے، بول اے کاس اے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ بہت سے فرائض آئے، نماردہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور ایسے نسیم منسیہ ہو گئے کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور دھیان رکھو، چاہے قیاصرہ ہو چاہے کسرا ہو، سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ جو آج کے فرائض ہیں، جو نماردہ ہیں، جو آج کے طاغوت کے نمائندے ہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا، رات تمہاری ہے تو کیا، صبح ہماری ہوگی۔ شرط کیا ہے
اللہ نے آگے کیا فرمایا سن لو مسلمانوں. میں نے جو آیت تلاوت کی یہ سورہ انفال آیت نمبر 46 پارہ نمبر 10 کی آیت ہے. آگے اللہ کیا کہتا ہے وَاصْبِرُوا، کیا کہا وَلَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو. اور تمہارا یعنی مطلب کیا ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی تمہارا مقتدا جس کو تم سمجھتے ہو جاہل گمار اجٹ جو تمہیں بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کی بات مت مانو. جو اللہ نے کہا جو رسول اللہ نے کہا وہ بات مانو. آگے اللہ کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑو مت، فَتَفْشَلُوا، نہ ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آگے اللہ کیا کہتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مع الصابرین. صبر کرو. صبر کرنا اپنے اندر بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ حق پر جمے رہنا جس کو استقامت کہتے ہیں حق پر. اور دوسرا کیا ہے، اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تم پر ظلم ہو رہا ہے تو بھی تم کلمے پر جمے رہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں اور ہم سب کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جنت البقیع میں ہم سب کو دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا